ایسی کون سی ادویات ہیں، ایسی کون سی میڈیسن ہیں جو آپ کے گھر پر موجود ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی تکلیف کی صورت میں آپ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے وہ ادویات استعمال کر لیں تاکہ آپ کا کم سے کم نقصان ہو سکے۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، مجھے مزمل کمال کہتے ہیں۔ آپ کو کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ صحت آگاہی پروگرام کی آج کی ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے اور آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی خاص ہے، اور موضوع یہ ہے کہ ایسی کون سی ادویات آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے، بنیادی ادویات آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کسی آپ کے عزیز کو تکلیف ہوتی ہے تو ہاسپٹل جانے سے پہلے، ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے پہلے آپ وہ ادویات حفاظت کے طور پر استعمال کر لیں۔ اس موضوع پر آج مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا تاکہ یہ ساری ادویات آپ کے پاس گھر پر موجود ہوں، تاکہ مطلوبہ میڈیسن جو ہے آپ کو جو پرابلم ہے، جو تکلیف ہے، اس وقت آپ استعمال کر سکیں۔ تو ہم آغاز کریں گے سر درد سے۔ سر درد، بخار۔ اگر آپ کو سر درد ہے تو آپ کے گھر میں پیناڈول ہونا ضروری ہے۔ پیناڈول کا جو فارمولہ ہے وہ ہے پیراسیٹامول۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ یاد رکھیں کہ برانڈ نیم جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، اس کا جو فارمولہ ہے، جس فارمولے پر اس کو تیار کیا گیا ہے، اس کا جو نام ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے، اس پر انشاءاللہ ایک الگ سے تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ آج جس موضوع پر ویڈیو بن رہی ہے اس پر ہی میں مکمل آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اگر آپ کے سر میں درد ہے، نزلہ زکام بخار ہے تو اس کے لیے پیناڈول، اس کا فارمولہ ہے پیراسیٹامول۔ پیراسیٹامول میں پیناڈول کے ساتھ ساتھ کالپول بھی آتی ہے اور بھی بہت سارے برانڈ نیم سے آتی ہے، لیکن فارمولہ ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ پیناڈول ایکسٹرا، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیڈول، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، سر درد پر استعمال ہوتی ہے۔ لیکن پیناڈول اور میڈیڈول میں یہ فرق ہے کہ میڈیڈول سے تھوڑی سی سیڈنگ ہوتی ہے، مطلب کہ آپ کو نیند آ سکتی ہے ہلکی پھلکی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پیناڈول استعمال کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کے معدے میں درد ہے، معدے میں تکلیف ہے، تو آپ کے گھر میں اومیپرازول یعنی کہ رائزک ہونا چاہیے، نیگزم ہونا چاہیے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی اچھے کیپسولز ہیں، رائزک بھی بہت اچھا ہے، نیگزم بھی بہت اچھا ہے۔ اگر آپ 25 کی ایج سے زیادہ ہیں تو آپ 40 mg استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے کم آپ کی عمر ہے تو آپ کو 20 mg کا کیپسول جو ہے وہ حفاظتی طور پر، احتیاطی طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے پہلے استعمال کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سینے میں جلن محسوس ہو رہی ہے، معدے میں جلن محسوس ہو رہی ہے، تو آپ رائزک انسٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ساشے 40 mg اور 20 mg دونوں میں آتا ہے، نیگزم کا بھی ساشے موجود ہے، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ایسومیپرازول یا اومیپرازول یہ فارمولہ ہے رائزک کا۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، یہ رائزک کا فارمولہ ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ گھر میں رکھ لیں۔ سینے کی جلن جو ہے، معدے کی جو جلن ہے، عموماً اس جگہ پر جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے آپ تھوڑا سا پانی لیں اور اس میں رائزک 20 یا 40 mg کا ساشے اس میں گھول کر وہ پی لیں، آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے پرمننٹ اس کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، ڈاکٹر سے چیک کروا کے پھر آپ نے میڈیسن اور پرہیز دونوں کرنی ہے تاکہ آپ مکمل ٹھیک ہو سکیں۔ کیونکہ اگر آپ کے معدے میں جلن ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ آپ کے معدے میں چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی داڑھ میں درد ہے تو آپ اینسٹ، بیفلام، نمز یہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمز کا جو فارمولہ ہے وہ ہے نمسولائڈ۔ نمسولائڈ میں نمز بھی آتی ہے، لائڈ بھی آتی ہے، دونوں اچھی ٹیبلٹس ہیں۔ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نمسولائڈ یاد رکھیں اور نمسولائڈ طلب کریں کہ ہمیں نمسولائڈ ٹیب دیں تاکہ ہم گھر میں رکھ لیں۔ داڑھ کے درد کے لیے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی کمر میں درد ہے، ہڈیوں میں درد ہے، تو اس کے لیے بھی آپ بیفلام استعمال کر سکتے ہیں اور دانت کے درد پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بیفلام کا جو فارمولہ ہے وہ ہے ڈکلوفینک پوٹاشیم۔ اس میں یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز یاد رکھیں کہ ڈکلوفینک سوڈیم اور ڈکلوفینک پوٹاشیم، ان میں آپ کے لیے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ مختصر سا فرق بتا دیتا ہوں
کہ اگر کوئی ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے جس کا بی پی ہائی ہوتا ہے تو اس کو ڈکلوفینک پوٹاشیم استعمال کرنی چاہیے. کوئی بھی پین کلر ہے، اگر ڈکلوران ہے تو ڈکلوران کا فارمولا ڈکلوفینک سوڈیم ہے، یا سینگ ایس آر ٹیبلٹ ہے اس کا فارمولا ڈکلوفینک سوڈیم ہے، بیفلام کا فارمولا ڈکلوفینک پوٹاشیم ہے. تو بی پی کا جو پیشنٹ ہے اس کو آپ نے ڈکلوفینک پوٹاشیم میں ٹیبلٹ دینی ہے، سوڈیم میں کبھی بھی نہیں دینی. اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے بی پی میں فرق پڑے اور بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے. اس لیے ڈکلوفینک پوٹاشیم یہ یاد رکھیں. اگر آپ بی پی کے پیشنٹ ہیں اور آپ کو پین کلر چاہیے اور کوئی آپ کو اگر دیتا ہے ڈکلوفینک سوڈیم میں، تو آپ اسے واپس کریں اور اسے کہیں کہ مجھے ڈکلوفینک پوٹاشیم میں آپ ٹیبلٹ دیں. یہ بیفلام کا فارمولا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ٹیبلٹ آپ گھر میں یہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو پٹھوں کا درد ہے، ان جگہوں پر آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ نیمسولائڈ یا بیفلام استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پی کیم جیل جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، ونٹوجینو کریم جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. اس کو آپ لگا کر ہیٹ دیں گے کسی کپڑے سے، کسی تولیہ یا کوئی بھی گرم چیز، اس سے آپ جب ہیٹ دیں گے تو آپ کو کافی ریلیف محسوس ہوگا. یہ ایسی جیل ہیں، ایسی ٹیوب ہیں جن سے آپ کو ریلیف محسوس ہوگا. اس کے علاوہ ڈکلوران جیل بھی آتی ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ وہ ادویات ہیں جو آپ نے گھر میں رکھنی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے آپ کے گھر میں جس کا متواتر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور وہ میڈیسن استعمال کر رہا ہے بی پی کی، اس کے لیے آپ نے کیپوٹین 25 mg یا 50 mg، یہ بی پی کی ریڈنگ کے حساب سے ہے کہ اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے اور کم نہیں ہو رہا، جو گولی ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہوئی ہے اگر اس سے کم نہیں ہو رہا، اس صورت میں آپ نے کیپوٹین 50 mg یا 25 mg پیشنٹ کو دینی ہے، کھلانی ہے پانی کے ساتھ. آپ ان کو ٹیبلٹ کھلائیں. کبھی بھی میں ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ گولی جو ہے وہ زبان کے نیچے رکھوائیں، بلکہ گولی آپ پیشنٹ کو کھلائیں تاکہ ان کا بی پی کم ہو سکے اور اس کے بعد فوری طور پر آپ انہیں ہاسپٹل لے کر جائیں. اس کے علاوہ کیلسی عام استعمال ہوتا ہے، CAC 1000، یہ آپ نے گھر میں رکھنی ہے. اگر آپ کے گھر میں کسی کا بلڈ پریشر متواتر لو رہتا ہے اور آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے، اس کے لیے آپ نے CAC 1000، اس کی ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں، اس کے اسکیچ بھی ملتے ہیں. کوئی بھی دونوں میں سے ساشے یا گولیاں آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. جب بھی آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے، اگر آپ کے پاس مشین ہے آپ چیک کر رہے ہیں، اس کو مانیٹر کر رہے ہیں پراپر، اگر بلڈ پریشر آپ کا زیادہ لو ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ وہ پانی میں حل کر کے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا بی پی نارمل ہو جائے. اور آپ نے اس کے استعمال کے بعد اگر پرابلم ہے تو پھر آپ نے ہاسپٹل لازمی جانا ہے، ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور پراپر میڈیسن استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کا بی پی جو ہے وہ برابر کیا جا سکے. ڈاکٹر آپ کو نسخہ دیں گے، پرسکرائب کریں گے اور اس سے انشاءاللہ آپ بہتر ہوں گے. یہ ساری ادویات جتنی بھی ہیں یہ آپ اپنے گھر میں لا کے رکھ لیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں جو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا. ابھی چونکہ ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے اور لوگ اتنی لمبی ویڈیو دیکھنا پسند نہیں کرتے. بہرحال معلوماتی ویڈیو ہے، یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ انشاءاللہ ایک ٹاپک ہے کہ ہاسپٹل میں جا کر آپ نے کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے اور کون سی چیزیں آپ نے خود آبزرو کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کو جو چیز لگ رہی ہے، آپ کو جو میڈیسن دی جا رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے، کیا یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوال آپ کر سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ میں ان لوگوں کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بہت سارا فائدہ ہو جائے. خدا حافظ.